جی افشان جی، یہ 5 ایئرس اسٹریٹجک پلان ہے 2024 سے 2029 تک جو ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹی افیئرس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے جاری کیا ہے، اور اس پلان کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب بھر میں جو مارجنلائزڈ طبقے، خاص طور پر ریلیجس مائنورٹیز، ان کی حالت کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے، جو بھی ان کو مسائل درپیش ہیں اس کا احوال ہے اس کے اندر، اور یہ ارادے ظاہر کیے گئے ہیں کہ پنجاب حکومت اگلے 5 سالوں میں کیا کرے گی کہ ہماری مائنورٹیز جو ہیں، خاص طور پر پنجاب میں ریلیجس مائنورٹیز، ان کی زندگی بہتر ہو سکے گی۔ اس میں جو منسٹر صاحب ہیں سردار رمیش سنگھ اروڑا، ان کی ایک ول دکھائی دیتی ہے، اور پھر یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ سی ایم پنجاب کی جانب سے بھی جو وہ ایک بیان تھا کہ مائنورٹیز میرے سر کا تاج ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، مجھے اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی دکھائی دی ہیں۔ اچھا، اب آپ نے یہ بات کر دی میں چونکہ آپ کی طرح آئیڈیلسٹ نہیں ہوں تو پریکٹیکل اپروچ دکھائی دیتی ہے بہت سارے اب اس پہ کرتے ہیں بات کہ پریکٹیکل اور آئیڈیل اپروچ میں کیا فرق ہے، اور یہ جو بیان ہوتا ہے نا کہ اقلیتیں ہمارے سر کا تاج ہیں، یا یہ ہے یا وہ ہے، یہ بہت ہی پاپولسٹ بیانات ہوتے ہیں، ان پہ زیادہ سیریسلی آپ غور مت کیا کیجیے۔ ہاں البتہ عمل بھی دکھائی دے رہا ہے نا۔ میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں ایک چیز سے آپ کی متفق ہوں، اور وہ ہے سردار رمیش سنگھ اروڑا کی جو ایک ول ہے، ورنہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو منسٹریز ہوتی ہیں، خاص طور پر ہیومن رائٹس اتوں وچ ریلیجس مائنورٹیز دے رائٹس، کیونکہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کاشف صاحب، یہ مائنورٹی رائٹس آر ہیومن رائٹس، ایسا نہیں ہے؟ اب آپ آئیڈیلسٹک باتیں نہیں کر رہی ہیں۔ نہیں، مطلب یہ وہی بات ہے نا، ویمن رائٹس آر ہیومن رائٹس، تو مائنورٹی رائٹس آر ہیومن رائٹس۔ اچھا، اس طرف نہیں جاتے، کمنگ بیک ٹو دیٹ، تو یہ واقعتاً ایک اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ جتنی بھی غیر مؤثر رہتی ہیں ہمارے ہاں، ایون جو ہماری جو ریلیجس مائنورٹیز کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے وہ کتنی غیر مؤثر ہے، اس کے باوجود اگر سردار رمیش سنگھ اروڑا نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو یہ قابل تعریف ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ تو یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے پاس یہ اتنے اچھی پرنٹنگ والا، اتنے اچھے کاغذ والا یہ 2 کاپیاں ہمارے پاس ہیں، یہ کہاں سے آئیں؟ تو یہ پری لانچ سیریمنی تھی جہاں پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ایک تقریب تھی کہ اے اسی کرن جا رہے ہیں، اپنیاں تجویزاں بھی دے دیو، پہلو بھی تھوڑے کو پوچھیاں نے تے باقی دیکھ لو۔ لانچنگ سیریمنی تو ابھی بعد میں، اس کا مطلب ہے کہ سٹیک ہولڈرز میں سے ایک ہے، اس لیے آپ یہ طنز مت کریں کہ یہ مہنگے کاغذ کے اوپر غریب لوگوں کے پلانز چھاپے ہوئے، امیروں کی شام غریبوں کے نام۔ یہ ورلڈ بینک کے آپ تعاون سے چھپا اتنا ہے، ترقی پسند شاعر نہ بنے، ٹھیک ہے نا، وہ چھاپا ہے ٹھیک ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، انہوں نے چھاپ دیا کلرفل اور قیمتی صفحے کے اوپر، جل کیوں رہی ہیں آپ؟ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سوال یہ ہے کہ کیا سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب کی ٹیم نے جیسے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے مائنورٹیز کے ایشوز کو، وہ بالکل درست ہے۔ اب آپ یہ کہیں گی میرا آئیڈیلزم اپنی جگہ پہ، میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر پاکستان میں مائنورٹیز کے، پنجاب میں بالخصوص، بلکہ پاکستانی کی بات کریں گے، ریلیجس مائنورٹیز کے ایشوز کو دیکھا جائے نا، تو ایک بیسک چیز اس ڈاکومنٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتی، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو مائنورٹیز ہیں ان کی ریلیجس آئیڈینٹی کو مد نظر رکھ کے یہ پرسیو کیا گیا ہے کہ کوئی گورننس کے اندر ایسا ایشو ہے جس میں کوئی انٹرفیتھ معاملات میں کوئی گڑبڑ ہے، وہ ہم فکس کر دیں گے تو جو یہ غریب مائنورٹیز ہیں صرف اس ریلیجس ڈسکریمنیشن سے آزاد ہو جائیں گی، اور وہ ایک دم سے 5 سالوں میں باقی پاکستان کے جو شہری ہیں دوسرے ان کے برابر آ جائیں گے۔ ایسا کہیں لکھا ہے اس پورے پلان میں؟ یہ پرسیپشن نظر آ رہی ہے۔ فیکٹ آف دا میٹر از کہ پاکستان کی جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کی اکثریت، وہ بھی یہ مینشن ہوا ہے کہ ان کی کتنی وہ ہے اپنا کلاسز ہیں۔ ایک تو کلرجی ہے جو جنرل ضیاء الحق کے دور سے مطلب مزے میں ہے، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ سول سوسائٹی، این جی او، مڈل کلاس، ان کے لیے تو یہ اپرچونٹی ہے۔ وہ جو ایک برا دور آیا ہوا تھا این جی اوز کے اوپر، تو اگر یہ واقعی منصوبہ بنتا ہے تو اسٹیک ہولڈرز میں آپ صرف یہ پروگرام کرنے والے اسٹیک ہولڈر ہوں گے، امپلیمنٹیشن میں اسٹیک ہولڈرز وہی بنیں گے۔ تو ان اسٹیک ہولڈرز کی بات نہیں کرا، تو وہ مڈل کلاس ہے، ٹھیک ہے نا، ایک شہری مڈل کلاس ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت تھوڑی ہے، لیکن جو بڑا نمبر ہے ان مائنورٹیز کا، یہ وہ دلتس ہیں پنجاب میں۔ ویسے اس پورے پلان میں ایک لفظ مجھے کہیں نہیں دکھائی دیا، وہ ہے دلت۔
شاید اس لیے کہ یہاں پر ایک بات ایک انڈرسٹوڈ ٹائپ ایک غلط فہمی ہے کہ جیسے اس ملک میں کوئی دلت ہے ہی نہیں. ان کو خود بھی نہیں پتا کہ گزشتہ 4000 برسوں سے ان کو سماج نے کیوں پچھاڑ کے رکھا, کٹ کے ایک پاسے کیوں رکھا. میں آپ سے یہی سمجھنا چاہتا ہوں نا کہ کیا اس میں یہ پرسیپشن دکھائی دے رہی ہے کہ جو پنجاب کی لوئر کاسٹ دلتس ہیں وہ گورننس کی وجہ سے غریب ہوئے ہیں, یعنی پاکستان بننے کے بعد غریب ہوئے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ یہی تھے. انگریز کے دور پہ وہ غریب ہو گئے جب وہ کنورٹ ہوئے تھے کرسچینٹی میں, جب وہ لوئر کاسٹ ہندو سے کنورٹ ہوئے تھے تو انگریز کے دور میں غریب ہوئے تھے. نہیں وہ دیکھیے یا جو اس سے پہلے جو مغل اور اس سے پہلے جو پچھڑا ہوا طبقہ ہے نا اس خطے کا, وہ ہر دور میں وہ یہ بیچارہ یہ سمجھ کر بھی راغب ہوتا رہا ہر نئے آنے والے دھاڑیل سے کہ اگر میں اس کا عقیدہ یا اس جانب چلوں گا تو شاید مجھے انکلوڈ کر لیا جائے گا, مجھے شمولیت مل جائے گی سماج کے مین سٹریم. جات وہ ہے جو نہیں جاتی, یہ ایک سینگ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب تک آپ اس پرسپیکٹو سے نہیں دیکھیں گے تو یہ گورننس سے زیادہ اچھا یہ ایک سوشل ایشو ہے تو سوشل معاملات نہیں ایسے نہ کریں, سوشلی بھی اس کے اندر بہت اچھا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا سر, میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ فضول ڈاکومنٹ ہے یا چیٹ جی پی ٹی نے بنایا, میں نے یہ نہیں کہا. اچھا تو آپ ڈیپ سیک سے لے آئیں. ڈیپ سیک میں ہاں بالکل لایا ہوا ہوں. یہ ڈیپ سیک کا لکھا ہوا بالکل اچھا نہیں لکھا میرا ہوا, پوچھا میں نے ڈیپ سیک سے تو میں اس پہ بات کریں گے. لیکن جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے نا کہ یہ گورننس کا وہ پرسپیکٹو جو عموماً ہمارا ایک ورلڈ بینک اور یہ ورلڈ بینک کے تعاون سے ہی یہ منصوبہ آ رہا ہے. اچھا ایک یو این کا ایک بڑا ڈونر وہی ہے نا, پورٹی ایلیویشن, ایم ڈی جی, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. ایک منٹ یہاں پہ یہ بات مینشن کرنا ضروری ہے. غربت کے لیے بھی لفظ ہے نا, ایکول اپرچونٹیز. پہلے ایم ڈی جیز تھے, اب وہ ایس ڈی جیز ہو گئے ہیں. ہاں وہ پورے ہو گئے تھے نا, ملینیم ڈیولپمنٹ گولز 16 پوائنٹس تھے جس میں غربت, بھوک, پرائمری تعلیم, ماں بچے کی صحت, انوائرمنٹل مسائل, یہ سب تھا. اب پھر سسٹینیبل 2015 کے 16 تک کا تھا ایک وہ منصوبہ, تو وہ پورے ہو گئے تھے. پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آ گئے. اب دوبارہ پاکستان میں ڈر یہ ہے کہیں ملینیم ڈیولپمنٹ گول مائنورٹی ڈیولپمنٹ گولز نہ بن کے رہ جائیں. نہیں ایسا نہیں ہوگا, کم از کم پنجاب میں نہیں ہوگا. ڈونٹ وری, لیٹس کراس آور فنگرز. تو اب میں آگے بڑھتا ہوں. جو اپروچ ہے ان مسائل کو حل کرنے کی, اس میں آپ پھر یہ نہیں کریں گے کہ آپ ان کو بھیک دیں, آپ ان کو مائنورٹی کارڈ دیں, آپ ان کو اگلے 5 سال تک کے لیے یہ کر دیں کہ ایک باسکٹ میں فوڈ ڈال کے دیں. اور آپ دیکھیں وہ باسکٹ والے معاملات تو وہ پھر وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں, وہ پھر وہ فوٹو سیشن والا معاملہ ہی آ جاتا ہے. اور پھر مینوں یاد آ جانا ہے کہ وہ کووڈ-19 دے دوران جڑے وہ راشن بیگ دے اتتے 7 بندے ایک راشن بیگ دے نال انج تصویر بنوا رہے ہوندے سی, تے وہ ایک مجبور بندہ جڑا ہے وہ ماسک لگا کے کھڑا ہوندا سی کہ کی سارے غریب غربا کھڑے ہوئے ہیں اور ایک بیگ دے نال تصویر بنوانا سے کھڑے. میں نے جو بات کی ہے نا اس کتاب کے اندر یا اس رپورٹ یا پلان کے اندر کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں, اور یہ بتائیں گے کہ آپ نے یہ 5 سال کے بعد اگر نہیں ان 5 سالوں کے دوران کیا کرنا ہے. آپ پہلا کے پی آئی ملاحظہ فرمائیں کہ ایک ریگولر جو ہے وہ سوشل پروٹیکشن پروگرام ڈیزائن کیا جائے گا جس میں کیش اور فوڈ کی جو باسکٹس ہیں. یہ تو بات ہو گئی نا. نہیں فور دا پور, کیا اس پہ تو ڈیٹیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی فلنتھروپسٹس ہیں یا مخیر حضرات ہیں یا ڈونرز ہیں ہے نا, وہ پھر باسکٹ میں یہ آپ کہہ رہی ہیں نا. نہیں اس میں یو این ایجنسیز بھی شامل ہیں جو پبلک سیکٹر پروگرامز میں کسی نہ کسی طرح سے انوالو ہیں. کرسمس اور دیوالی اور اس طرح کے ایونٹس کے اوپر اسپیشل فیسٹیوٹی گرانٹس ملیں گے. اچھا اس کے اوپر کارڈ ہی سمجھ میں آتا ہے. نہیں ہاں پتہ نہیں کیوں جب اس پہ ہے تو باقی کارڈز کی کیا ضرورت ہے, ایسا ہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں ایسا ہی کہنا چاہ رہا ہوں. میں ایسا نہیں کہنا چاہ رہا. آپ دیکھیں غلط بات کر رہی ہیں آپ. بات کر رہی ہیں نا, میں مائنورٹی کارڈ کی بات کر رہا ہوں. اگر 30 لاکھ مائنورٹیز ہیں, ان کی تو مطلب اگر صرف ایک فیملی میں کافی سارے لوگ ہوں گے نا, حکومت پینشن لگا, پنجاب حکومت اتنی امیر ہوگی کہ وہ پینشن لگا دے تعمر ان کی.
اچھا مسئلہ ہی ختم بس ہو گیا, پینشن اس کی لگانے ضرورت ہی نہیں پلان کی. ایسے نہیں ہوتا ہے ایسے کاشف, نہیں ہوتا ہے, یہی میں عرض کر رہا ہوں, ایسے نہیں ہوتا ہے, یہ اپروچ چینج لیکن کرنے کی کہیں ضرورت سے ہے. تو آغاز کرنا ہے یا نہیں؟ جی کریں, آپ آغاز کریں, اچھی باتیں ہیں, اچھی باتیں بہت اہم ساری بات ہیں. یہ ہے کہ جو ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ تقریباً 30 لاکھ اقلیتی آبادی ہے, تو اس میں 85.6% تو کرسچن کمیونٹی ہے پنجاب میں, ٹھیک ہے. ہندوز ہیں 8.69% اور سکھ کمیونٹی ہے 0.19%. اچھا, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ادرز والا خانہ ہے نا وہ 0.53 ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس ادرز والے خانے میں وہ والی کمیونٹی شامل ہے جن کی عبادت گاہیں ان دنوں پنجاب میں نشانے پر آ رہی ہیں, یا جن کے بچوں کو بڑے بڑے سکول سسٹمز والے جو ہیں وہ ایسے نوٹس بورڈ کے اوپر نام اور کلاس کے ساتھ ان کو ایکسپیل کر رہے ہیں ان کے عقیدے کی بنیاد پہ. آپ بھی وہی حرکت کر رہی ہیں ادرس لے کے, احمدیز کہیں نا, ٹھیک ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے ان کا پھر یا بھی ادرس کی ہی بات کرتے ہیں. ابھی ان باتوں میں نہ جائیں, یہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ مسئلہ گورننس سے زیادہ آپ کے سوشو پولیٹیکل سسٹم کا ہے. یہ تو ایک ہی کے پی آئی ہے نا, باقی تو پڑھے نا, باقی تو دیکھیں نا. اگلا جو میں اگر نیچے چلے جاؤں, وہ جو اچھی باتیں آپ نے وہ بات کرنی نہیں ہے کہ انگیج ود مائکرو فائنانس انویسٹمنٹ کمپنیز, یہ والی بات نہیں ہے آپ نے کرنی ہے. ابھی جو آپ بھیک کی بات بار بار کر رہے تھے, اب یہ دیکھیں پھر وہ مائکرو فائنانس کی جانب بھی تو ایک منصوبہ ہے نا. پنجاب میں مائنورٹیز کی اگر ہم بات کریں, مینلی کرسچن مائنورٹیز ہیں, ان میں سے کتنوں کا تعلق مڈل کلاس سے ہے؟ یہ مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس کے اندر آپ یہ اپرچونٹیز آتی ہیں. ایسے مت کریں کاشف. اب دیکھیں, اگر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنیں گے, ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنیں گے جہاں پر ریلیجس مائنورٹیز بلک میں ہیں, ظاہر ہے آپ نے ان کی آبادیاں ہی الگ رکھی ہوئی ہیں, تو اگر وہاں پر وہ وی ٹی آئیز بن رہے ہیں اور وہ بچیاں وہاں سے کچھ کوئی کورس, کوئی ڈپلوما کر رہے ہیں, لڑکی اگر یہ کر دیتے ہیں تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ. کاشف, انہی وی ٹی آئیز سے لوگ ڈپلوما کرتے ہیں, کورسز کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بچیاں اپنے ہی گھر کے کارنر میں وہ جو بھی انہوں نے ہنر سیکھا ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا ایک گھر کی اکانومی میں جب وہ حصہ ڈالنے لگتی ہیں. دیکھیں, جب آپ نے خود مختاری دینی ہوتی ہے نا, تو وہ خواتین کی جیسے ہی خود مختاری ہوتی ہے نا فائنینشیل, تو معاملات بدلنے لگتے ہیں. میں نے مان لیا یہ بہت اچھا ایفرٹ ہے, اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ڈیلیور ہو جاتا ہے بہت اچھی بات. اب دیکھیں آگے پھر وہ جو ہے اسپیشلائزڈ لون پروگرامز ہیں جو مطلب کہ گروتھ میں کمیونٹی کی, یہ بھی اچھے ہیں. ہاں, یہ اور اس سے آگے آپ ایجوکیشن والی سائڈ پہ چلے جائیں کہ ہائر ایجوکیشن میں. میں آپ سے سوال ہی پوچھ رہا ہوں سر, پنجاب میں کتنے کرسچن مائنورٹیز جو مین ہے یا ہندو مائنورٹیز وہ ہائر ایجوکیشن تک پہنچ پاتے ہیں؟ آپ نے ان کے ذمہ کام کیا لگایا ہوا ہے پچھلے 4000 سالوں سے؟ مطلب وہ ان میں سے کون سا. اچھا, اس کے اندر ویسے ایک یہ معاملہ ہو سکتا ہے چونکہ پنجاب میں آلریڈی ایک ڈیولپڈ سسٹم ہے, وہ ہے دانش سکولز کا. تو اب یہ میرے کے پی آئی والے سے نہ چرائیں یہ بات, مجھے نہیں, ہاں یہ میں نے ڈیپ سیک سے لکھی ہوئی ہے. آج تو مقابلہ ہوگا چیٹ جی پی ٹی ورسز ڈیپ سیک. دیکھیں میں آپ کو یہ وہ ہو جائے گی, پلیجرزم ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا آپ نے یہ بات کی ہے. میں ہاں ایک میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ اگر یہ اس میں یہ انکلوڈ کر دیا جاتا کہ صرف کہ دانش سکول ہی کے اس پروجیکٹ کو تھوڑا سا ایکسٹینشن دی جائے یا اس کے اندر ایسا معاملہ شامل کیا جائے. چلیں, میں کہتی ہوں کہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر 5 بڑی ڈسٹرکٹس جہاں پر بلک میں آپ کو ریلیجس مائنورٹیز دکھائی دیتی ہیں, ملتی ہیں, اور وہ جو بالکل ہی پچھڑے ہوئے لوگ ہیں, اگر دانش سکول سسٹم ہی کو تھوڑا سا ایسے پھیلایا جائے کہ بورڈنگ سکول ہے, ہاسٹل ہے, اس کے مطلب وہ سارے بچوں کو وہاں پر غذا بھی ملے گی, تعلیم بھی ملے گی, بہتر تعلیم ملے گی, اور آگے بڑھنے کا جو آپ کو ہیک کا معاملہ لگ رہا ہے نا کہ ہائر ایجوکیشن میں, تو وہ پھر ابھی آپ دیکھیں اس کے اندر لیپ ٹاپ اسکیم میں بھی ان بچوں کو شامل کیا گیا ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اسکالرشپ جب آئیں گے, انفیکٹ صرف پاکستان میں ہی نہیں, انٹرنیشنل اسکالرشپس میں بھی اگر ان بچوں کو شامل کیا جائے گا تو وہ کہیں نہ کہیں تو بہتری کی صورت نکلے گی نا. مائنورٹیز میں سے بھی ایک رقیق
مائنورٹی ہے جس کی بہتری کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں. میں آپ سے عرض یہی کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے گراؤنڈ پہ آنا ہے تو یہ تو بہت ہی بات کی باتیں ہیں. آپ کا ایک کے پی آئی ہے کہ جو سینیٹری ورکرز ہیں نا ان کے لیے اگلے 5 سالوں میں ہم صاف پانی مہیا کریں گے. نہیں سینیٹری یہ لکھا ورکرز کے ہوا ہے, نہیں ریلیجس مائنورٹیز کے لیے کو صاف پانی دیں گے. اچھا کاشف واہ بات واہ. نہیں, اور سیور سسٹم بھی بہتر ہوگا, اور سینیٹری ورکرز کے لیے سیفٹی کٹس. کیوں سیفٹی کٹ افشا؟ انڈیا میں ابھی ایک عدالت نے کہا ہے کہ مینول اسکوینجنگ جو ہے وہ بین ہے یا یہ وہ. اچھا اس میں ڈالیں نا یہ ہو جائے گا. بات, اس میں ڈالیں, اس میں یہ بات کاشف کریں پورا کہ پڑھ تو لیں, ہے کہ وہ ایک سسٹم بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی. دیکھیں یہ پھر کافی آئیڈیل سی بات ہو جاتی ہے کہ ایک سسٹم پہلے ڈیولپ ہو پھر ہی آپ آگے بڑھیں گے. اگر مشینری بھی منگوانی ہے, اگر آپ کی سڑکیں صاف کرنے کے لیے ٹرکی سے مشینیں آ سکتی ہیں تو یقیناً گٹروں کی صفائی وغیرہ کی بھی مشینیں ہوں گی نا دنیا بھر میں, ان کو لانے کرنے کے میں اس سے پہلے سیفٹی کٹس دینے کا بھی کہہ رہے ہیں نا. اچھا یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسا سینسری ایک وہ پلان ہوگا جس کے اندر میں نے کہا کہ وہ جو گٹر میں اترا ہوا ہوتا ہے وہ گیس جب اس کو چڑھتی ہے تو وہ سینسر گٹر میں بتا آپ نے دے گا اتارنا کہ اس کو, گٹر میں آپ نے اتارنا ہے. میں یہ بات, اچھا چلیں میں یہ بات نہیں کر رہی تھی. اینی ہاؤ ایک تھا اس کے اندر کہ جیو سینسنگ ٹیکنالوجی ہوگی فار آل فزیکل انفراسٹرکچر اسکیمز فار آپریشن اینڈ مینٹیننس. اچھا جیو سینسنگ تو ہوگی, میں چاہوں گی کہ جیو فینسنگ بھی ہو. سرگودا میں نذیر مسیح کے معاملے پر نذیر مسیح کو جس طرح سے ایک موب لنچنگ کا نشانہ بنایا گیا اور جو کچھ وہ معاملہ بنا, اور اس میں پھر جو لوگ گرفتار ہوئے وہ سارے ضمانتوں پر ہیں, تو اس حوالے سے کیا معاملہ بنے گا؟ یہ ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. جو ہم نے اپنی طرف سے کے پی آئیز بنانے کی کوشش کی, لیکن اس ڈاکومنٹ میں ہمیں ماننا پڑے گا افشا کہ 2-4 اچھی باتیں کہی ہیں. ایک انہوں نے یہ کہا کہ وہ پولیس کو ٹرین کریں گے موب لنچنگ کے حوالے سے ڈیل کرنے کے لیے, ہیٹ سپیچ کو مطلب کہ وہ دیکھا جائے گا کہ کون, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے چاہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں. ایک ویڈیو آئی ہے جس میں آپ کے فارمر پرائم منسٹر, سٹنگ پرائم منسٹر, آپ کے وزیر دفاع اور منسٹر برائے پلاننگ کمیشن وغیرہ یہ نشانے پر ہیں, اور اس نے ایک تو لفظ استعمال کیا ہے چوڑا. آپ اس لفظ کے ساتھ اس کی حقارت جو جوڑی گئی ہے اس سماج نے جو جوڑی ہے, اور پھر جو وہ سیدھے جو انسائٹمنٹ ہے اور جو وہ جس طرح سے نفرت انگیزی اور اشتعال انگیزی ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی کاروائی ہوئی ہے؟ ویسے نذیر مسیح کی آپ نے بات کی, اسی کانٹیکسٹ میں اسی طرح کی ایک پبلک سپیچ میں یہی کہا گیا تھا کیوں تماشا منا رہے ہیں, ایک چوڑا ہی تو مرا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, یہ سر جب تک آپ ہمت نہیں کریں گے نا کہ آپ کا سماجی, یہ گورننس کا ایشو نہیں ہے. میں یوں کہہ لیتا ہوں کہ یہ صرف گورننس کا ایشو نہیں ہے, یہ گورننس سے زیادہ آپ کے بس آپ کا جو سوشل کنسٹرکٹ ہے یہ اس کو ٹھیک کرنے تو آگے بڑھتے ہیں. ڈسکریمنیٹری جو لیجسلیشن ہے اس کے حوالے سے بھی اس کے اندر لکھا گیا کہ جوائنٹ کمیٹی ہوگی پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز کی, جو کہ دیکھے گی. ہمارے ہاں 1-2 ایسے قوانین ہیں جن کا ڈائریکٹ نام تو نہیں لکھا گیا لیکن پتہ سارے نو ہے وہ کیڑے قوانین نے تے وہ کیڑیاں شکاں نے کی. چلیں میں آپ یہ تو مانیں کہ انہوں نے جرت کی ہے کہ یہاں پہ مینشن کیا, میں اس کے فل مارکس دوں گا جو ٹیم ہے سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب کی, کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ تو کہا نا کہ اس پہ بات ہوگی, اور جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ابھی جو جیلوں کے اندر ہیں جن کے کیسز چل رہے ہیں اس حوالے سے نہیں وہ پرزنرز کے لیے بھی کافی میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر, اچھا جی وہ اس کے اندر یہ ہے کہ پارٹنرشپ ہوگی میڈیا اور کے ساتھ اور ڈیزائن ٹی وی ڈراماز آن ہیومن رائٹس. دیکھیں میں اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں ایٹ لیسٹ 1 ڈرامہ ایچ ایئر یہ ہیومن رائٹس. عمران خان سے نہ بنوا لیں یہ کہیں مجھے ڈر ہے. نہیں وہ جو ہوتے ہیں نا ڈیجیٹل میں تو انفلوئنزا کہتی ہیں انفلوئنسرز, ان کو بھی انگیج کیا جائے گا ٹو سپورٹ ہیومن رائٹس پروٹیکشن. ایٹ لیسٹ 5 ولاگرز, ٹک ٹاکرز اینڈ جرنلسٹ انگیج. ٹکی بھائی کا اچھا ٹائم آ گیا دوبارہ سے. ٹکی بھائی ہے نا کون ہاں ان کے سبسکرائبرز کم ہو رہے ہیں. خیر اب میرے وکاس کا دور ہے. آگے بڑھتے ہیں, اور ہے کہ ایک یہ جو پراپرٹی ڈیمیج کے حوالے سے جو معاملات بنتے ہیں اور موب لنچنگ اور کمیونل وائلنس وغیرہ کے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ پولیس کو ٹریننگ دی جائے گی. یہ بہت اچھا
یہ پلان اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے اچھا ہے نا, پولیس کو یہ ٹریننگ دی جائے گی کہ جب کسی مذہبی اقلیت کی عبادت گاہ پر حملہ ہو رہا ہو, توڑ پھوڑ ہو رہی ہو, تو آپ نے چپ کر کے کھڑے نہیں ہونا ہے. یہ بات کر رہے ہیں کچھ اس طریقے سے ٹاسک فورس بنانے کی, تو میں ان کو یہ بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر یہ فائنل نہیں ہوا ہے تو جسٹس جیلانی کا جو وہ تھا نا فیصلہ, جسٹس جیلانی کی ججمنٹ کے حوالے سے کچھ ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, وہی کوآرڈینیشن کی میں بات کر رہا ہوں نا, اس میں وہ بہت اچھی بات تھی کہ جب آپ ٹاسک فورس کی بات کر رہے تھے. ویسے اب ان کے بھی 2 سال تو پورے ہو گئے ہوئے ہیں کافی عرصے سے, ان کو ہی شامل کر لیا جائے اگر. ہاں نہیں, لیکن مائنورٹیز کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. وہ تو پھر انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے کہ ریپرزنٹیشن کے حوالے سے دیکھا جائے گا. میں تو چاہوں گی کہ اگر پی ایم ایل این سینٹر رائٹ ہی بننا چاہے تو نیکسٹ الیکشنز تک آپ کتنے حلقوں میں مائنورٹیز کے نمائندوں. یہ پھر آپ دیکھیں پلیجرزم ہے, یہ تو میرے ڈیپ سیک والا پوائنٹ آپ لے کے, میں پھر کیا بولوں گا, سب تو آپ نے بول دیا. نہیں مجھے نہیں پتا تھا, ہم دونوں سیم پیج پر ہیں. یا پھر یہ ہے کہ آپ نے یہ پہلے سے پڑھ لیا ہے؟ نہیں میں نے نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اینی ہاؤ ڈیولپ اے ڈیجیٹل فیڈ بیک میکینزم ود سوشل میڈیا اینڈ کسٹمائزڈ ایپس. انٹرنیٹ کھول دو پلیز. اچھا اب اس پہ ایک اور پروگرام کر لیں گے, لیٹس جسٹ کنکلوڈ. ہاں اب آپ پیڑی باتیں گنوائیں. نہیں میں تو, ہم نے جو وہ ڈیپ سیک کی مدد سے اپنے کے پی آئیز بنائے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں اگر میں اپنے آپ کو, ویسے تو ہم ان کے بوٹس میں آ نہیں سکتے مائنورٹیز کے, لیکن اگر ہم پھر بھی کوشش کریں نا, تو اول چیز جو ہے وہ جان اور جان کا تحفظ ہے. جان ہوگی تو جہان ہوگا, ٹھیک ہے, میری فیملی محفوظ ہوگی تو سب, اور بچیاں محفوظ ہوں گی. یہ جو فورسڈ کنورژن کے حوالے سے بھی باتیں ہیں اس میں ہیں, اچھی بات ہے, وہ بھی ایک ایڈریس کرنے کی. فورسڈ کنورژن کا جو معاملہ ہے نا, وہ پھر کم عمری کی شادی کے ساتھ بھی جڑا, اس کے لیے بھی قانون سازی کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ کوارڈینیشن بنائی جائے گی اور قوانین سندھ میں جو ہے نا وہ کم عمری کی شادی کے حوالے سے موجود ہے. اچھا تو فورسڈ کنورژن نے, ابھی تو میں یہ پچھلے ہفتے پڑھ رہی تھی کہ 2 بچیوں کو اس طرح سے وہ ایک سند جاری کی. ہاں اس کو آپ سندھ پنجاب کی لڑائی نہ بنائیں. اوکے, میں نے تو بنائی بھی نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو ایک نفرت لقمہ تر بناتا ہے, جب کوئی یہاں پر انتہا پسند گروپ اپنے مسلس کو شو کرنا چاہتا ہے تو اس کا لقمہ تر مائنورٹیز ہوتی ہیں, ریلیجس مائنورٹیز خاص طور پہ ہوتی ہیں. یہ رویہ ختم کرنے کے لیے آپ کو فار رائٹ سے تھوڑا سا ٹلٹ کر کے سینٹر رائٹ کی طرف آنا پڑے گا. آپ سینٹر رائٹ کے صرف اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. ایک تب تو آپ لیفٹ پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں وہ لیفٹ والا معاملہ وہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, تو آپ. اچھا تعلیم کے حوالے سے وہ آپ نے پہلے ہی بات کر دی, 1 پیج پر ہونے کی, سیم پیج پر ہونے کی وجہ سے, اور جو میں لا میکنگ کی بات کر رہا تھا وہ بھی آپ نے ساری بول دی ہیں. اور پھر میرا تو ڈیپ سیک جو ہے وہ ہیک ہو گیا. ٹریننگ انسٹیٹیوٹس اگر بن جائیں تو اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا. ریپرزنٹیشن, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کے سسٹم کے حوالے سے اس پہ بات نہیں کی گئی اس طریقے سے. نہیں کی تو ہے, آپ یہ اس طریقے سے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں. آپ یہ اس میں ڈالیں کہ کم از کم یہ پنجاب یہ لا بنائے گا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی بیچاری پنجاب میں کیا ہے, لیکن پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این یہ سب مل کر نیکسٹ الیکشنز میں جب جائیں گے تو کم از کم ان کے 10 زیادہ کہہ رہا ہوں, 5 کہہ دیں, ان کو اوپن ٹکٹ ملے گی. کتنی سیٹیں ہیں جو ریزرو سیٹیں ہیں مائنورٹیز کی؟ 8 ہیں, اتنی بڑی پنجاب اسمبلی میں. اور ان کو وہ سوائے کہ میرے قائد نے یہ کہا, میرا قائد یہ, میرا قائد وہ, اس میں ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ نا وہ کوئی جواب دہی کا سسٹم بھی بنائیں گے. آپ کس کانسٹیٹوئنسی سے اگر ڈسٹرکٹ لیول کی بات ہے, ہاں یہ والا ایک پوائنٹ میں دیکھ رہی تھی, ایک نہیں کافی جگہوں پر یہ ہے کہ ویسے جو ٹاسک فورسز بنیں گی اور جو کوارڈینیشن کے لیے لوکل گورنمنٹ ڈیولپ کریں, لوکل گورنمنٹ کا سسٹم, اس کی بات نہ کریں, پھر الیکشن کروانے پڑیں گے. اچھا پھر آخر میں جو نصاب والی بات ہے, جو ہمارا ڈیپ سیک کا کے پی آئی میں ہے, سر اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر کچھ نہیں. یہ لکھا ہے اس کے اندر کہ ٹیچرز کی بھی ٹریننگ ہوگی, ٹیچرز کی واقعی ٹریننگ ہونی چاہیے. اور بات ہے کیا ٹریننگ ہوگی, کیسے پاپولزم نکالا جائے سیاسی نصاب سے, کیسے پاپولزم نکالا جائے تعلیمی نصاب سے,
اور سماجی نصاب سے بھی، مطالعہ پاکستان سے خاص طور پہ. ٹھیک ہے, ریلیجس ٹورزم کی آخر میں بات کرتا کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ میں نے کہا تھا کہ وہ انٹر لنکڈ ایک معاملہ بنا رہے ہیں، تو ریلیجس ٹورزم انہوں نے کہا ہے کہ کرتارپور ماڈل پر بات پھر پنجاب وہی میں ہے کہ کتنے پرسنٹ سکھ برادری رہتی ہے؟ میں نے بتایا تھا 0.19% ہے، لیکن ذہن میں رہے کہ یہاں پر جو ٹورزم کی جب بات آتی ہے اور وہ ریلیجس ہیریٹیج کو بھی پریزرو کرنا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ایکسپلور بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. سوال یہ ہے کہ وہ جو ٹورزم آپ ڈیولپ کریں گے وہ ایک الگ سے ایک معاملہ، تو چونکہ وہ ریلیجس ٹورزم ہوگا، اس سے حاصل ہونے والا ریونیو کیا پنجاب میں رہنے والی اکثریت ہی کے کھاتے میں لگے گا، یا پھر وہ ریونیو یہاں پر بسنے والی 30 لاکھ کے قریب جو اقلیتی آبادی ہے اس کے لیے آپ نے استعمال ہوگا؟ منصوبے پہ نہیں میں تو پوچھ رہی ہوں، پوچھیں بھی مت یہ بات. وہ ریونیو کہاں، اچھا چلیں وہ ریونیو کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے، وہ پاکستان کی امیج کے لیے ہوتا ہے. اوکے، لیکن یہ اچھی بات ہے اگر ٹورزم کو اس کے ساتھ جڑا. کیا ہمارا ریلیجس ٹورزم ہماری فورن پالیسی کے ساتھ لگا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ پھر مطلب اگر جو وہ لاہور میں یا پنجاب میں رہنے والے ہندو ہیں، وہاں پر رحیم یار خان میں یہاں پر ہندوز جو ہیں نا وہ دوسری بڑی آبادی، دوسری بڑی مذہبی اقلیت ہیں جو کہ 8.5% سے زیادہ ہیں. ان کا ریلیجس ٹورزم کے لیے آپ کیا کوئی ہے پلان؟ مجھے تو نہیں نظر آیا. کرتارپور کے طور پہ آپ یہ تو دیکھیں ود دا پیسج آف ٹائم ایکسپلور کیا جائے گا، ٹیمز بنیں گی، ایٹ لیسٹ کوئی ول تو نظر آ رہی ہے. ورنہ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا یہاں پر اسٹوپاس کے ساتھ کیا کیا گیا. یہاں پر اگر کے پی اور بلوچستان میں بات کی جائے کہ جو یہاں پر ایسے مقامات ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں، اور اگر واقعتاً آپ اس فورن پالیسی والے چکر کو نکال کے ریلیجس ٹورزم کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف ٹورزم کو ہی پرموٹ کر لیں. اور ٹورزم کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ سیکیورٹی. جو بندہ باہر سے آ رہا ہے اس کو آپ سہولت دیں. اچھا، اور پرسنل سپیس نہیں؟ پرسنل سپیس دیں. انہیں کی پایا ہوا ہے، عورت کتھے جا رہی ہے، یہ والی جو سوچ ہے اس کو تھوڑا سا چینج نہیں کرنا پڑے گا؟ ہمارے پنجاب میں ٹورزم کا صرف ایک مطلب ہے، کیا وہ بولتے ہیں، چڑھ دے پنجاب سے آگے لیندے پنجاب. یہ ہمارا ٹورزم ہے. تھوڑی اطلاعی عرض ہے کہ لیلپور دے وچ ڈبل ڈیکر چل رہی ہے، 500 روپیہ دی ٹکٹ ہے. میں جس دن بھی گئی میں ضرور اودے تے بہ کے میں پوچھا ہے کہ کیا وہ بس بھگت سنگھ کے گاؤں تک لے کے جاتی ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں. آپ بس بند کروائیں گی، آپ بس کو بے بس کروائیں گی. اچھا خیر، لیکن بہرحال اگر یہ لاہور میں اور دیلپور میں، فیصل آباد میں چل رہی ہیں بسیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے لوگ آ تو رہے ہیں دیکھنے کے لیے، یا صرف اور ڈبل ڈیکر بس دی اتلی سائڈ دے تے بہ کے انہوں نے شہر ویکھنا ہے. اے تے نہیں نا گل ہے. جو آپ ٹکٹ خریدیں گی بس کی تو اس میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ ٹکٹ کے پیسے مائنورٹیز کے پاس فنڈ کے اندر جانا نہیں، اگر ریلیجس ٹورزم کا حوالہ ہوگا تو رمیش سنگھ اروڑا صاحب کرو کوشش اس پر.